یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو کھاؤ تم، اب یہاں سے تھوڑے تھوڑے احکامات کی ابتدا ہو رہی ہے، اے لوگو کھاؤ تم اس چیز میں سے جو کچھ بھی زمین میں درا حال ہے کہ وہ حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ اعمال میں سب سے زیادہ جس چیز کا اثر ہوتا ہے نیکیوں کے کرنے میں وہ ہے حلال روزی۔ جس انسان کی روزی کے اندر حرام کی ملاوٹ ہوگی اللہ اس سے نیکیوں کی توفیق چھین لیں گے۔ آپ کہیں گے کہ لوگ نماز نہیں پڑھتے، آپ کہیں گے کہ لوگ فلاں کام نہیں کرتے، لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، لوگ قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، تراویح میں قرآن سننے کو دل نہیں چاہتا، وجہ اس لیے کہ دل حرام کھا کھا کے سیاہ ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم نے یہاں پر اسی مضمون کو بیان کیا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، بشرطے کہ تمہاری روزی حلال بھی ہو اور طیب پاکیزہ بھی ہو۔ حلال اور طیب دونوں میں تھوڑا سا بہت فرق ہے۔ حلال کیا ہے؟ سور حرام ہے جبکہ بکری حلال ہے، لیکن یہی بکری حلال تو ہے لیکن اگر ہمسائے کی چوری کر کے لائی، حلال تو ہے لیکن طیب نہیں، حلال تو ہے لیکن طیب نہیں۔ تو روزی حلال بھی ہونی چاہیے اور پاک بھی ہونی چاہیے، نجس اور گندگی گندا نہیں ہونی چاہیے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ انہ لکم عدو مبین، یقیناً وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں برائی کا حکم دیتا ہے اور فحشاء غلط کاموں کا حکم دیتا ہے۔ وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں وہ چیزیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو۔ سو مطلقاً ہر برائی کو کہیں گے، اور فحشاء ان برائیوں کو کہیں گے جو شہوت رانی سے متعلق، زنا اور بدکاری سے متعلق ہیں۔ مفسرین نے بہت سارے معانی اس دونوں کے درمیان فرق کے بیان کیے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے پیروی کرو تم اس کتاب کی جو اللہ نے اتاری، قالوا، تو یہ مشرکین یوں کہتے ہیں، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم پیروی کریں گے اس چیز کی جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، خواہ ان کے آباء و اجداد ایسے ہوں جو نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہیں وہ راہیاب ہوں۔ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بہت سارے حضرات نے ائمہ کرام کی تقلید پر اعتراض کیا کہ مشرکین بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں، تم بھی یہی کہتے ہو کہ ہم ائمہ کرام کی تقلید کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم نے آباء کی تقلید کو یہاں پر ممنوع قرار دیا، مکروہ قرار دیا، ناپسند قرار دیا۔ جب آباء کی تقلید نہیں کی جا سکتی ہے تو تم اپنے ائمہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ کیوں تم یہ کہتے ہو ہم حنفی، ہم شافعی، ہم مالکی وغیرہ وغیرہ؟ جواب، سورہ یوسف کو اٹھا کر دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ والیوم، میں نے اس قوم کے مذہب کو چھوڑ دیا، انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، ان لوگوں کے طور و طریق کو میں نے چھوڑ دیا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جو کافر ہیں، انکاری ہیں۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے اپنے آباء و اجداد کے طور و طریق کو اپنایا، ابراہیم علیہ السلام کے طور و طریق کو، اسحاق علیہ السلام کے طور و طریق کو، اور یعقوب علیہ السلام کے طور و طریق کو۔ وہاں پر گویا کہ اس آیت کے اندر دو ٹوک بتلا دیا گیا، آباء و اجداد کی وہ تقلید، وہ اتباع درست نہیں ہے جس میں ان کی غلط کاموں میں پیروی کی جائے، اور آبا کی وہ تقلید بہتر ہی نہیں بلکہ شریعت کے اندر مطلوب ہے جو ان کے بہتر کام ہو۔ مثلا میرے والد صاحب یا میرے دادا جو ہیں یا میرے پردادا رمضان کے مہینے کے اندر غربا کو 70,000 دیا کرتے تھے، 1 لاکھ دیا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ راستوں کے اندر کسی بھی قسم کی سرائی بنایا کرتے تھے یا پانی کی ٹینکیاں بنایا کرتے تھے۔ میں اپنے باپ کے اس طریقے کو جاری رکھوں تو یہ اچھی بات ہے بری بات ہے؟ اچھی بات ہے، لیکن اگر آباء و اجداد غلط کیا کرتے تھے کہ باپ دادا جو ہیں ڈھول باجا بجایا کرتے تھے، میں اپنے باپ دادا کی اس رسم کو جاری رکھوں تو یہ آباء و اجداد کی غلط چیزوں کے اندر اتباع ہے، اس کو جاری نہیں رکھنا چاہیے۔ تو خود قرآن کہتا ہے کہ آباء و اجداد کی تقلید غلط نہیں، اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون سے یہ جملہ سمجھ میں آ جاتا ہے، خواہ ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ راستے پر ہوں تب بھی ان کی اتباع کرو گے۔ مطلب کیا نکلا؟ اس کا عکس یہ نکلا کہ اگر تمہارے آباء و اجداد سمجھدار ہوں اور ہدایت یافتہ ہوں تو پھر ان کی پیروی میں کوئی حرج نہیں ہے۔
اس کا الٹا مطلب یہ نکلتا ہے اگر تمہارے باپ دادا راہیاب ہوں اور عقل مند ہوں تو پھر ان کی پیروی میں کوئی بھی حرج اور عار محسوس نہیں. اور حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرات ائمہ کرام کی جو تقلید کی جاتی ہے، اس میں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم انبیاء کرام، ہم ائمہ کرام کی جو تقلید کرتے ہیں ان کو دین کا شارح سمجھتے ہیں، شارع نہیں سمجھتے ہیں. شارع کا مطلب ہوتا ہے مسئلہ بنانے والا. شارع صرف اللہ کی ذات ہے، رسول کی ذات ہے. اور جو ائمہ کرام ہیں وہ مسائل کے شارح ہیں، شرح کرنے والے ہیں. وہ مسائل کی ایجاد کرنے والے نہیں، وہ شریعت گھر کی بنانے والے نہیں. وہ تو صرف قرآن و سنت کی تشریح کرتے ہیں اور ہم اس تشریح کے اندر اور ان کے ایکسپلینیشن کے اندر ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ان کی اتباع اور ان کی پیروی کرتے ہیں. بس اتنا ہی مطلب ہے. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ بھی ان مسائل میں جہاں پر قرآن و سنت کا نص موجود نہ ہو. جہاں قرآن و سنت کا نص موجود ہے وہاں پر ہم کسی کی پیروی کرتے ہی نہیں، وہاں ڈائریکٹ قرآن و سنت کی بات مانتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا كَمَثَلِ الَّذِي، اس شخص کی طرح جو کہ پکار رہا ہو بِمَا لَا يَسْمَعُ، ایسی چیزوں کو، ایسے جانوروں کو جو سنتے نہیں، إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، مگر صرف پکار کو اور آواز کو. صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، یہ سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، وہ سمجھتے ہی نہیں. یعنی جو کفار اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں، وہ معبودان باطلہ ان کی باتوں کے جواب دینے پر قادر نہیں. یہ ایسے ہی کہ کوئی جانور سے باتیں کرنے لگے. گوپن کیا دی برونٹ جواب تے میں سنتے ہو تریش دیے نیت تو گاو دیے تریش گلاس نیت. تو یہی مثال ہے ان کافروں کی کہ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں. بت کبھی بھی ان کی کسی بات کو سن نہیں سکتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو کھاؤ اس پاکیزہ روزی میں سے جو ہم نے تم کو دی. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ ہی کی پوجا کرنے، اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، بلا شبہ اللہ نے حرام کر دیا تم پر مردار کو، خون کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس جانور کو جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو. فمن اضطر غیر باغ، پس جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ وہ طالب لذت نہ ہو، ولا عادن، اور نہ حد تجاوزی کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں. ان اللہ غفور رحیم، اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، بڑی مہربان ہے. اس آیت کے اندر اب حکم اولین پہلا شروع ہوا کہ تمہارے لیے مردار کھانا جائز نہیں. جو بھی جانور طبعی موت مر جائے اس کو میتہ بولتے ہیں، اس کا کھانا تمہارے لیے جائز نہیں. البتہ حدیث پاک میں احلت لنا المیتتان، ہمارے لیے دو مردوں کو حلال کیا گیا ہے. آپ جانتے ہو کون کون سے ہیں؟ الجراد والسمک، ٹڈی اور مچھلی. والدم، اور خون. خون کے اندر انسان کے جسم کے اندر کرہنمازت وننچ اور اسی پر شاسن باقی کے کلیجی وغیرہ ہوتی ہے جو عموماً خون سے بنتی ہے، وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے. چونکہ وہ جمع ہوا خون کا بنا ہوا باضابطہ گوشت کی ایک شکل ہوتی ہے، اس کا کھانا جائز ہے. چونکہ قرآن کریم کے اندر 8ویں سپارے کے اندر اس دم کی مزید تشریح کی گئی ہے کہ جو خون حرام ہے وہ والا خون ہے المسفوح، جو بہتا ہوا خون ہو. ہر خون حرام نہیں، بلکہ جو بہتا ہوا خون ہے وہی حرام ہے، جو بہتا ہوا انسان کے جسم سے باہر نکلا جائے. خنزیر کا گوشت یہ صرف اس وجہ سے کہا گیا یہاں پر کہ ماکولات کی بات چل رہی ہے، کھانے کی چیزوں کی بات چل رہی ہے. ادروائز خنزیر کا ہر عضو، خنزیر کی ہر چیز حرام ہے، خواہ اس کے بال ہوں، خواہ اس کی ہڈی ہو، خواہ اس کے کھال ہوں، خواہ اس کے ناخن یا اس کی کوئی بھی چیز ہو. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور اس جانور کو بھی حرام کر دیا گیا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا. دیکھیے یہاں پر جس کو غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو، اس کی 3 صورتیں نکلتی ہیں. ایک ہے کہ جانور پر ذبح کرتے وقت اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا جائے، رام کا، سیتا کا، کرشن کا، با اتفاق امت حرام، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. کسی جانور کا کان کاٹ کر اس کو غیر اللہ کے لیے چھوڑ دیا جائے، اس کا دودھ وقف کر دیا جائے، اس کی پشت کو وقف کر دیا جائے، وہ بھی با اتفاق امت حرام جب تک کہ وقف کرنے والا توبہ نہ کر لے. ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبہ کے اندر اس کی تفصیلات آ رہی ہیں. اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان نے ذبح کرتے وقت جانور پر تو اللہ کا نام لیا، لیکن اس کو کسی مخلوق کی رضا جوئی کے لیے ذبح کیا. مثلا ایک شخص نے ایک بھیڑوں کو مخدوم صوب لیا، کسی استان پر لیا، اور وہاں پر لے جانے کے بعد اس پر نام لیا اللہ کا، بسم اللہ
وعلی برکت اللہ یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اس نے اس کو ذبح کیا. نام تو اللہ کے لیے لیا لیکن مخدوم سب ان کے اذن اٹھے. تو اس کو بولتے ہیں غیر اللہ کے تقرب کے لیے، تاکہ اس بزرگ کی روح مجھ سے خوش ہو جائے اور بزرگ میری بگڑی بنا دے. تو یہاں پر بھی چونکہ بزرگ کی روح کو خوش کرنے کے لیے جانور کو اپنے استان پر لیا، اس لیے اس جانور کا کھانا بھی آپ کے لیے حرام ہوگا. البتہ اس کی حرمت اس جانور کے بنسبت کم ہوگی جس پر باضابطہ اللہ کا نام چھوڑ کر کسی غیر اللہ کا نام لیا گیا. وما اہل بہ لغیر اللہ. امت میں سے کچھ طبقات ایسے ہیں جو اس دوسری صورت کو جائز قرار دیتے ہیں، لیکن جمہور علماء امت اور فقہاء امت اس والے جانور کو بھی حرام قرار دیتے ہیں. یہی سبیل گھر کے اندر یا آپ کے ہاں کوئی امیر آیا، کوئی بادشاہ آیا، کوئی وزیر آیا، کوئی MLA آیا یا دلہن آئی اور آپ اس کے راستے میں مرغا مارتے ہیں، آپ اس کے راستے کے اندر بھیڑو مارتے ہیں. کیوں مارا بھائی؟ عظیم انسان آپ کے گھر میں آ رہا ہے، آپ نے اس کی خوشنودگی کے لیے اس کے راستے میں جانور کی قربانی دی، تو اس جانور کا گوشت کھانا بھی آپ کے لیے حرام ہوگا. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب. ہاں آپ کے گھر میں مہمان آئے ہیں تو اس کے راستے میں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر میں ماریے، مذبح خانے میں ماریے، کسائی کے ذریعے سے دکان پر ماریے. یہاں اس کے راستے میں مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ نے مکان تعمیر کیا اور مکان تعمیر کرنے کے بعد آپ ایک جانور کو اسی مکان پر اسی جگہ پہ ذبح کرتے ہیں اور پھر اس کا خون 4 کونوں میں ڈالتے ہیں. کیا ضرورت ہے اس کی؟ گویا کہ آپ نے مکان کے لیے یہ ذبح کیا، اللہ کی رضا جوئی کے لیے ذبح نہیں کیا. تو جانور جو ذبح کیا جانا چاہیے وہ رضائے خداوندی کے لیے، محض اللہ کے لیے ذبح کرنا چاہیے. آپ نے مکان بنانا ہے، مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے، آپ کی شادی ہے، مہمانوں کو کھانا کھلانا ہے، تو یہاں پر ذبح مت کیجیے نا، گھر میں ذبح کیجیے، دوسری جگہ ذبح کیجیے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب. بلا شبہ جو لوگ چھپاتے ہیں ان احکامات کو جو اتارے اللہ تعالیٰ نے یعنی کتاب میں سے، ویشترون اور لیتے ہیں اس کے عوض تھوڑی سی قیمت. اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار. یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں مگر آگ. ولا یکلمہم اللہ. اللہ ان سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن اور نہیں اللہ ان کا تزکیہ کرے گا. ولہم عذاب علیم. اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہودی احکامات خداوندی کو چھپا کر ان کے عوض معمولی سی دنیا کی قیمت لیا کرتے تھے، انہی کے بارے میں یہ چیزیں آئی. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ. یہی ہیں وہ لوگ اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت دے کر اور گمراہی کو ترجیح دی ہدایت کے عوض، والعذاب اور عذاب کو ترجیح دی مغفرت کے بدلے میں. فما اصبرهم علی النار. کتنے صابر ہیں یہ آگ پر. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق. یہ اس وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو حق کے ساتھ اتارا اور اس میں جو کچھ بھی سب کے سب سچ مضامین ہیں. وان الذین اختلفوا فی الکتاب. یقیناً جن لوگوں نے کتاب کے بارے میں اختلاف کیا اور کتاب کے احکامات کے بارے میں اختلاف کیا، لفی شقاق بعید. وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے. ہمارے یہاں کسی کو جنات آ جاتے ہیں، کسی کو شیاطین آ جاتے ہیں، کسی پر سحر ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اس موقع پر کہتے ہیں کہ ایمس لگی کرہن کوکر، ایمس لگی سفید کاٹ. ٹھیک ہے، اللہ کے رضا جوئی کے لیے تم ذبح کرتے کوئی بات نہیں، لیکن آپ یہ جو پیر فقیر ذبح کراتے ہیں یہ کراتے ہیں کہ اس کو ذبح کرنا ہے اس شیطان کی روح کو خوش کرنے کے لیے، اس جن کو خوش کرنے کے لیے. جب تم جن کے نام پر اس جانور کو ذبح کرو گے تو جن تمہارے اس شرکیہ عمل سے خوش ہو کر تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا اور اس جادو سے تم کو نجات مل جائے گی. تو کیا ایسا کرنا جائز ہوگا؟ جواب ہوگا ہرگز جائز نہیں، یہ بھی شرک. کسی بھی جنات یا شیاطین کو خوش کرنے کے لیے تاکہ وہ آپ کو کسی مصیبت سے چھٹکارا دلا دیں، جانور کو ذبح کرنا حرام ہوگا، شرک ہوگا.
لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ. یہاں پر آ کر آیت نمبر 176 پر احکامات کی بحث ختم، یہ عقائد کی بحث ختم ہوئی، اور یہاں سے آگے اب مسلسل پے در پے 10 احکامات کو ذکر کیا جائے گا. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو، ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ کی جو ایمان لے آئے اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر. معاشرے اور سوسائٹی میں کبھی کیا ہو جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اتنی زیادہ امپورٹنس اور توجہ دی جاتی ہے، اہمیت دی جاتی ہے کہ جو اصل معاملات ہوتے ہیں ان کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے. جیسے کہ امت مسلمہ کے اندر اس موقع پر رفع یدین کو اور آمین بالجہر کے مسئلے کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا کہ گویا کہ امت کے اندر اس کے سوا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں. تہر چکھیں یا چھنکھیں، اس مسئلے کو اتنا ہائی لائٹ کیا گیا کہ لوگوں کے اندر، مسجدوں کے اندر باضابطہ جھگڑے اور لڑائیاں اور فتنے ہو گئے. حالانکہ اصل پوری کی پوری شریعت جس کو آگے بیان کیا جا رہا ہے، امت میں لاکھوں شرابی کسی کو پرواہ نہیں، امت کے اندر لاکھوں بے نمازی کسی کو پرواہ نہیں، امت کے اندر کروڑوں زکوٰۃ نہ دینے والے کسی کو پرواہ نہیں، امت کے اندر اربوں لوگ حرام خور، کروڑوں لوگ حرام خور، رشوت کھانے والے، سود کھانے والے کسی کو پرواہ نہیں، امت کے اندر زکوٰۃ دینے والا کوئی نہیں، کسی کو پرواہ نہیں، امت کو بنیادی عقائد تک، کلمہ نماز تک کسی کو یاد نہیں، کسی کو پرواہ نہیں. لیکن سارے لڑائی اور جھگڑے کس پر ہو رہے ہیں؟ آمین بالجہر پر اور رفع یدین پر. تو یہ جو اصل مسائل سے توجہ ہٹا کر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنی توجہ دی جاتی ہے گویا کہ اس کے سوا کوئی مسئلہ نہیں. قرآن کریم نے کہا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، ایسا ہی آج نہیں، آج سے 1400 سال پہلے بھی ہوا تھا. یہودیوں نے قبلے کے مسئلے کو اتنا ہائی لائٹ کیا اور اس پر اتنی توجہ دلائی کہ گویا کہ قبلے کے سوا کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قبلے کی طرف رخ کرنا یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں، اس سے بھی بڑے مسئلے ہیں کہ تم نے پہلے ایمان تو لایا ہی نہیں اللہ کی ذات پر، پیغمبروں پر تمہارا ایمان نہیں، تمہارے اندر عقیدہ نہیں، تم قرآن کو مانتے نہیں، پہلے اس چیز کو تو مان لو. قبلہ تو بعد کا مسئلہ ہے. جب اگر تمہارے پاس ایمان نہیں ہوگا تو تم کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کے خانہ کعبہ میں ابو جہل کی طرح نماز پڑھو، کوئی تمہاری عبادت بارگاہ خدا بندی کے اندر قابل قبول نہیں ہوگی. تم خانہ کعبہ کے مکی بن جاؤ، خانہ کعبہ کے محافظ بن جاؤ، اس کی ڈیکوریشن کرو، کھربوں روپے اس پر صرف کرو، اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو کچھ بھی تمہاری نیکی کارگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں نہیں. ولکن البر، اصل نیکی تو یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر. وآت المال، اور دے مال اللہ ہی کی محبت میں، علی حبہ ذوی القربى، بعض لوگوں نے اس ضمیر کا مرجع مال قرار دیا، مال کی محبت ہونے کے باوجود دے وہ قریبی رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور غریبوں کو، والمساکین وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور مانگنے والوں کو، وفی الرقاب، اور گردن چھڑانے کے لیے، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرے، وآت الزکاۃ، اور زکات دے، والموفون بعہدہم، اور اپنے وعدوں کو پورا کریں جب وہ وعدہ کریں، اذا عاہدوا، والصابرین، اور صبر اختیار کریں، فی البأساء، مالی تنگ دستی میں، والضراء، جسمانی بیماریوں میں، وحین الباس، اور استقامت اختیار کریں، ڈٹ جائیں حین الباس، جنگ کے وقت. اولئک الذین صدقوا، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے قول و قرار کو سچ کر دکھایا. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ ہیں متقی اور خدا ترس اور پرہیزگار. اس آیت کی تشریح میں باضابطہ ایک کتاب لکھی گئی ہے مشکات الآثار، جو عربی سوم میں ہمارے یہاں مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، اور وہ پوری کی پوری کتاب اس میں ایک ایک چیپٹر کو لیا گیا ہے، اور ہر باب کے تحت جتنی احادیث آتی ہیں وہ سب کے سب یہاں پر آئیں وہ اس میں لکھی ہوئی ہیں. چونکہ تفصیلات کا موقع نہیں ہے، ہمارے پاس وقت آلریڈی کم ہے، اس لیے میں صرف 2 چیزوں پر آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا. انفاق فی سبیل اللہ کے 2 درجے ہیں. ایک یہ کہ آپ زکوٰۃ دیں، قرآن نے اس کو آگے بیان کیا، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. کیا زکوٰۃ ادا کرنے سے آپ کے مالی فرائض ادا ہو گئے؟ کوئی اور فرض آپ کا مال کے حوالے سے آپ پر لازم اور واجب نہیں؟ قرآن کہتا ہے ہاں ہے، کیوں نہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى، اگر آپ کا رشتہ دار بھوکا مر رہا ہے، کوئی یتیم بھوک سے بلبلا رہا ہے، کوئی مسکین و کوئی مسافر کئی دنوں کا بھوکا ہے، اور آپ کہیں کہ میں نے رمضان میں زکوٰۃ دے رکھی، میں نہیں کھلاؤں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود شکم سیر ہو، خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو.
وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. تو ہمسایوں اور رشتہ داروں اور غریبوں کا خیال رکھنا یہ زکوٰۃ کے علاوہ ایک اور فرض ہے، صرف اتنا ہی فرض نہیں. اس لیے فقہائے کرام نے کہا کہ اگر آپ کے رشتہ داروں میں سے کوئی معذور ہے جو کمانے پر قادر نہیں، تو آپ پر، حالانکہ وہ آپ کے زیر کفالت نہیں تھا لیکن آپ اس کے رشتہ دار ہیں، آپ پر اس کے اخراجات اٹھانا یہ آپ پر فرض ہے، واجب ہے. اگر آپ اس کے اخراجات نہیں اٹھائیں گے تو اس صورت میں آپ گنہگار ہو جائیں گے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا والصابرین فی البأساء والضراء. بأساء مالی تنگی کو بولتے ہیں. مالی پریشانی آ جائے تو انسان صبر و استقامت دکھائے، انسان بھیک نہ مانگنی شروع کر دے، قرض نہ اٹھانا شروع کر دے کہ لوگوں کے قرض کے زیر بار ہو جائے. والضراء، اور جسمانی بیماریوں کے اندر بھی انسان صبر دکھائے. وحین الباس، اور جنگ کے اندر بھی. یہی لوگ ہیں اولئک هم المتقون. ہدی للمتقین آپ نے شروع میں پڑھا تھا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی وہاں عقیدے کے حوالے سے بحث آئی تھی کہ کیسے عقیدے ہونے چاہیے. یہاں پر اعمال کے حوالے سے بحث آئی کہ متقیوں کے کیسے اعمال ہونے چاہیے. وہ مالی فرائض کو بھی ادا کریں، مالی عبادات کو بھی ادا کریں، اور جسمانی عبادات کو بھی ادا کریں. پھر رقاب، غلاموں کو بھی چھڑائیں، اور اسی طریقے سے موفون بعہدہم، وعدوں کو بھی پورا کریں. اور اسی کو آگے رمضان کے اندر کہا جائے گا لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی. پیچھے مالی فرائض کی ادائیگی کا حکم آیا، تو اگر آپ ان کو شمار کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہاں پر اس کو دوسرا حکم آپ لے کے چلیے کہ دوسرا حکم سورہ بقرہ کا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص. اے ایمان والو، تم پر باضابطہ طور پر قصاص فرض کیا گیا فی القتل، مقتولوں کے بارے میں. الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد. والعبد بالعبد، غلام کے بدلے غلام. والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت. فمن عفی له من اخیہ، پس جس شخص کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف، تو اس کے ذمہ ہے کہ وہ تقاضا اور مطالبہ کرے دیت کا معروف اور بھلے انداز میں. واداء الیہ، اور قاتل کے ذمے بھی ہے کہ وہ ادا کرے دیت کو بھلے انداز کے اندر. ذالک تخفیف من ربکم، یہ چھوٹ ہے تمہارے لیے تمہارے رب کی جانب سے اور رحمت ہے. فمن اعتدی بعد ذالک، جو اس کے بعد بھی زیادتی کرے، فلہ عذاب علیم، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. یہ قصاص پچھلی امتوں کے اندر بھی تھا اور اس امت کے اندر بھی ہے. قصاص کا مطلب کیا ہوتا؟ برابری. اگر کسی شخص نے کسی کو قتل کر دیا تو بدلے کے اندر قاتل کو قتل کر دیا جائے. کسی نے کسی کی آنکھ نکالی یا کسی بھی عضو کو تلف کیا، ایسے عضو کو تلف کیا کہ جس کے اندر قصاص لینا ممکن ہے، تو ایسی صورت کے اندر زخمی کرنے والے کے بھی اس عضو کو تلف کر دیا جائے گا. اسے قصاص سے تعبیر کرتے ہیں. قصاص کے اندر نظام زندگی ہے. دنیا اس وقت قصاص کی مخالفت کر رہی ہے، سزائے موت کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جن ملکوں کے اندر قصاص کی سزا ہے وہاں پر جرم کی اگر فیصد دیکھی جائے اور جرم کی حد دیکھی جائے تو وہ بہت ہی کم، 0 یا 0 کے آس پاس ہے. لیکن جن ملکوں کے اندر سزائے موت نہیں، ان ملکوں کی صورتحال اتنی سنگین ہے کہ وہاں پر روزانہ 10-10، 20-20، 40-40، 50-50، بلکہ بعض ملکوں کے اندر سالانہ 1-1 لاکھ قتل ہوتے ہیں. مثلا امریکہ دیکھ لیجئے، انڈیا دیکھ لیجئے، وغیرہ وغیرہ، جہاں پر سزائے موت نہیں، تو وہاں پر لوگ قتل کر رہے ہیں. اگر قاتل کو یہ ڈر ہو کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا تو اس صورت کے اندر وہ کبھی بھی قتل نہیں کرے گا. یہ خوف ہی انسان کو جرم سے روکتا ہے. تو قرآن کریم میں کہا الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا، طاقتور قبیلہ اگر اس کے کسی عورت کو قتل کر دیا جائے تو وہ قاتل قبیلے کی مرد کو قتل کرتے تھے. اگر طاقتور قبیلے کے غلام کو قتل کیا جائے تو وہ کمزور قبیلے کے آزاد کو قتل کیا کرتے تھے. اگر طاقتور قبیلے کے بچے کو قتل کیا جائے تو اس صورت میں وہ کمزور قبیلے کے جوان کو قتل کرتے تھے. قرآن نے کہا کہ یہ سراسر ظلم ہے. سزا اسی کو ملنی چاہیے جس نے قتل کیا ہے، سزا اسی کو ملنی چاہیے جس نے قتل کیا ہے. الحر بالحر، اگر قاتل آزاد ہے تو آزاد کے عوض میں اسی آزاد کو قتل کیا جائے. قاتل غلام ہے تو اسی غلام کو قتل کیا جائے. قاتل عورت ہے تو اسی عورت کو قتل کیا جائے. ایسا نہیں کہ طاقتور مظلوم اور کمزور قبائل کے کم طاقتور لوگوں کو قتل کرے. فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دیت کا آپشن کھلا رکھا.
دیت کا آپشن کیا ہے کہ اگر قاتل کو معاف کر دیں مقتول کے ورثہ تو اس صورت کے اندر 100 اونٹ، جیسا کہ 5ویں سپارے کے اندر تفصیل کے ساتھ آئے گا، 100 اونٹ قاتل جو ہے مقتول کے ورثہ کو دیں گے، یا 100 اونٹ اگر نہ ہو تو اس صورت میں پہلے زمانے کے اندر بولا کرتے تھے 10,000 درہم یا 1,000 دینار۔ موجودہ زمانے میں کہا جائے گا کہ 100 اونٹوں کی جو بھی مارکیٹ کی قیمت ہو، مثلا 40 لاکھ، 50 لاکھ، 30 لاکھ، 60 لاکھ، جو بھی مارکیٹ کے اندر 100 اونٹوں کی قیمت ہو، وہ 100 اونٹوں کی قیمت کس کو دے دی جائے گی؟ مقتول کے ورثہ کو دی جائے گی۔ اس صورت میں اب قاتل کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مقتول کے جو ورثہ ہیں وہ قاتل کو معاف کر دیں۔ قرآن نے کہا فمن عفی لہ، پس جس کو معاف کر دیا جائے، من اخی، اس کے بھائی کی طرف سے۔ اللہ اکبر، یہاں پر قتل کیے جا رہے ہیں اور شریعت اس موقع پر بھی مساوات اور ہمدردی کا درس دے رہی ہے، اور قاتل اور مقتول کو آپس میں بھائی بھائی کہہ رہی ہے، اس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے۔ فاتباع بالمعروف، اب کیا ہوگا؟ فاتباع بالمعروف، مقتول کے ورثہ بھلے انداز کے اندر قاتل سے اور اس کے خاندان سے اس دیت کا مطالبہ کریں، اور قاتل کو بھی چاہیے کہ اب وہ ٹال مٹول نہ کرے بلکہ وہ دیت کو بھلے انداز کے اندر ادا کر دے۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَان، مقتول کے ورثاء کو۔ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ فَمَنِ اعْتَدَىٰ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے چھوٹ ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قاتل کو قتل کر دیا جاتا۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو بھی شخص زیادتی کرے گا اس کے بعد، کیا مطلب زیادتی؟ اب اگر مقتول نے کے ورثہ نے قاتل کو معاف کر دیا، ایک نے بھی معاف کر دیا، تو اس صورت میں اب قاتل سے قصاص نہیں لیا جا سکتا، قاتل کو اب دیت دینی پڑے گی۔ لیکن ایسا نہ ہو جائے کہ ایک نے تو معاف کر دیا اور دوسرا چھپ کر رات کو گیا تلوار لے کر اور اس نے قاتل کو معاف کر دیا، اسی کو قرآن کہتا قاتل کو قتل کر دیا، اسی کو قرآن نے کہا فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، معاف کرنے کے بعد بھی اگر کسی نے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، حقیقتاً اگر دیکھا جائے قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے اے عقل والو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم زمین میں فساد مچانے سے بچ جاؤ، اور تاکہ تم خون ریزی سے بچ جاؤ، اور تاکہ تم زیادتی سے بچ جاؤ، تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ۔ لعلکم تتقون ولکم فی القصاص، حیات اگر قصاص دیکھا جائے بظاہر تو کسی کی جان لی جا رہی ہے، قرآن اس کو حیات کہہ رہا ہے، تو کیا مطلب؟ جان لینے کو موت کو قرآن کہہ رہا ہے زندگی۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک قاتل کی جان لی جائے گی پورے معاشرے کی جان بچ جائے گی، ورنہ یہ بے لگام سانڈ کی طرح یہ اور اس کے جیسے جتنے اس کے ہمنوا ہوں گے معاشرے کے اندر ہزاروں لوگوں کو قتل کر کے امن و امان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اس لیے ظالم پر رحم کرنا مظلوم پر ظلم ہے، ظالم پر رحم کرنا مظلوم پر ظلم ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ۔ حکم نمبر 3، گنتے جائیے سورہ بقرہ میں کتنے احکام اب آئیں گے۔ اسلام نے ابتداءً وصیت کے کرنے کو فرض کر دیا تھا، جیسا کہ کل بھی آپ کے سامنے بات آئی تھی، آج پھر اسی آیت کو تفصیل بیان کیا جا رہا ہے۔ تفصیلاً تم پر فرض کر دیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت آئے، ان ترک خیرا، اگر وہ مال چھوڑے، الوصیت کی وہ وصیت کر جائے، کس کے لیے؟ والدین کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، یعنی مرنے والے کو خود یہ متعین کرنا تھا کہ کس کسا وراثت دین بھلے انداز کے اندر حقاً، اور یہ لازم تھا متقیوں پر، خدا ترسوں پر۔ یہاں پر علماء نے لکھا کہ متقین سے مراد مسلمان، چونکہ تقوی کے کئی درجات ہیں، تقوی کے مناتے ہیں بچنے کے، تو سب سے کمتر درجہ تقوی کا وہ یہ ہے کہ انسان کفر و شرک سے بچے۔ اس معنی کر تو ہر مسلمان متقی، تقوی کا سب سے کمتر درجہ کیا ہے؟ انسان کفر و شرک سے بچے، اور اس معنی کر ہر مسلمان متقی ہے۔ تو اس معنی کر کہا گیا کہ مسلمانوں پر لازم یہ ہے کہ وہ وصیت کر جائیں۔ بعد میں جب سورہ نساء کے اندر 4 سپارے کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم کے تحت میراث کی آیتیں اتری تو وصیت کے فرضیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ اب لا وصیت لوارثین کے تحت اسلام کے اندر حکم ہے کہ جس شخص کا میراث کے اندر حکم ہے، اس کے حصہ ہے، اس کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں البتہ جس کا میراث کے اندر حصہ نہیں ہے اس کے لیے آپ وصیت کر سکتے ہیں، لیکن وہ صرف ثلث تک۔ کہاں تک؟ ثلث سے زائد کی وصیت نہیں کی جا سکتی ہے۔ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، اب وارث نے وصیت کر دی، ہوتا یہ تھا کہ بعد میں
جو ورثہ ہوتے تھے اس میں تبدیلی کر دیتے تھے. ایک چھوٹے بھائی کو باپ نے زیادہ رکھا ہے, کتنا رکھا ہے؟ 50%. نہیں, کاٹ دو, یہ چھوٹا ہے, اس کو کیا کرنا ہے, اس کو 10% دے دو, کافی ہے اس کو. قرآن نے کہا فمن بدلہ بعد ما سمعہ, پس جس نے وصیت کو بدل دیا اس کو سن لینے کے بعد, فانما اثمہ علی الذین یبدلون, تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جنہوں نے وصیت کو بدلا. ان اللہ سمیع علیم, اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں. فمن خاف من موص جنفا, کبھی کیسا ہوتا کہ باپ ہی کو ایک بیٹا زیادہ پیارا اور ایک بیٹا کم پیارا. ایسا کیوں ہوتا تھا؟ باپ بولتا ہے کہ بڑے بیٹے نے گھر کے اندر زیادہ قربانی دی ہے, اس نے کھیتی باڑی کی, اس نے وہ کیا, یہ کیا, تو باپ وصیت کر جاتا اور بڑے بیٹے کو زیادہ دے جاتا. قرآن کہتا ہے کہ اگر کسی کو ڈر اور اندیشہ ہو من موصن, وصیت کرنے والے سے, جنفن او اسمن, جنفن بولتے ہیں نادانستہ غلطی کو, اور اسمن بولتے ہیں دانستہ غلطی کو. جان بوجھ کر غلطی کی جائے تو اسمن, جان بوجھ کر غلط وصیت کی جائے تو اسمن, اور نادانستہ غلطی کی جائے تو اس کو قرآن کیا کہتا ہے؟ جنفن. کسی نے نادانستہ غلطی کی یا جان بوجھ کر غلطی کی, غلط وصیت کی, فاصلح بینہم, تیسرا شخص اٹھا اور اس نے باپ اور بیٹوں کے درمیان صلح کرا دی, فلا اثم علیہ, تو اس پر کوئی گناہ نہیں بلکہ صلح کرانے والے کو ثواب ہی ملے گا. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ تعالیٰ بخشنے والے بڑے مہربان ہیں. حکم نمبر 4, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ ان لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے, تاکہ تم خدا ترس بن جاؤ, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. لعلکم تتقون, تاکہ تمہیں غلط کاموں سے بچنے کی عادت بن جائے. دیکھیں روزے میں انسان کیا کرتا ہے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں لکھا کہ روزے میں تم کو عادت پڑتی ہے جائز چیزوں کے چھوڑنے کی. کھانے کو دل کر رہا ہے لیکن نہیں کھانا ہے, پینے کو دل کر رہا ہے نہیں پینا ہے, بیوی سے جمع کرنے کو دل کر رہا ہے لیکن نہیں کرنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے آہستہ آہستہ تمہیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی عادت پڑ جائے گی, اور جب تم جائز چیزوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے گی تم بدرجہ اولا حرام چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ گے, اور اسی کا نام تقویٰ ہے. لعلکم تتقون ایاما معدودات, گنتی کے چند دن ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر, سو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو, فعدۃ من ایام اخر, تو وہ گنتی کے اتنے ہی دن دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, اور جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان کے ذمے فدیہ ہے ایک مسکین کے کھانے کے بقدر. فمن تطوع خیرا, جو شخص اپنی خوشی اور رضامندی سے زیادہ نیکی کرے, فهو خیر لا, زیادہ دے تو اس کے لیے زیادہ بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون, اور تم روزہ رکھو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. قرآن کریم نے یہاں پر ابتداءً جب روزے کو فرض کیا تو ایک تو بیمار کا استثناء کیا, بیمار چاہے تو روزہ نہ رکھے. مسافر کا استثناء کیا کہ مسافر کے لیے بھی رخصت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے, اور ان دونوں کے لیے آج بھی اجازت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو روزہ نہ رکھیں. مسافر کو اگر سفر میں مشکلات کا سامنا ہو تو نہ رکھے روزہ, کوئی گناہ نہیں, رمضان کے بعد اس کی ایک دن کی قضا کر لے. لیکن اگر اس کو سفر میں مشکلات نہیں ہے تو بہتر اور افضل ہے کہ روزہ ہی رکھ لے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی شخص نے رمضان کے ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا پھر وہ ساری عمر بھی روزہ رکھ لے تو وہ اس ایک دن کی تلافی نہیں کر سکتا. اگر بیمار کی بیماری اتنی شدید ہے کہ ڈاکٹر نے بولا کہ تم اگر روزہ رکھو گے تو اس صورت میں تمہاری جان کو خطرہ ہے, تو اس کے لیے یہ آپشن ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور رمضان کے بعد اس کی قضا کر لے. ایسے ابتدائی زمانے کے اندر یہ حکم تھا کہ طاقتور انسان بھی اگر چاہے تو نہ روزہ رکھے, کوئی حرج نہیں. اس کے عوض اس کو ایک صدقہ فطر کے بقدر یعنی غریب کو کھانا کھلا دینا تھا. وہ صدقہ فطر کتنا ہوا کرتا تھا؟ 2.25 کلو گندم یا 3200 گرام تقریباً جو یا کشمش یا کھجور کسی غریب کو دے دینا. یہ ابتداءً آپشن تھا, لیکن بعد میں اگلی آیات کے اندر طاقتور سے اس آپشن کو چھین لیا گیا اور طاقتور کو حکم دیا گیا کہ نہیں, تمہیں روزہ ہی رکھنا ہے, تمہیں روزہ نہ رکھنے کا یہ اختیار تمہیں حاصل نہیں, بلکہ ہر حال میں تم کو روزہ رکھنا ہی ہے اگر تم بیمار نہیں ہو, اگر تم مسافر نہیں ہو. یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے کہ اگر کوئی انسان روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کر روزہ توڑ دے, روزہ رکھنے کے بعد جان بوجھ کر انسان روزہ توڑ دے, بیمار کے لیے اور مسافر کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اسے ہر ایک دن کے عوض صرف ایک ہی دن کی قضا کرنی ہے.
لیکن جو جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، کھا کر پی کر یا جمع کر کے، تو اس کے لیے اب یہ حکم ہے کہ روزے کے ساتھ ساتھ تم کو کفارہ بھی ادا کرنا ہے، یعنی تمہیں مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے ہیں کفارے کے طور پر، مسلسل 2 مہینے روزے رکھنے کفارے کے طور پر، اور قضا کا ایک دن الگ، جو شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے۔ بولے سے انسان کھا لے پی لے کچھ تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا، ھدی للناس جو لوگوں کو سیدھی راہ دکھلانے والا ہے، وبینات من الھدی اور اس میں واضح ترین چیزیں موجود ہیں ہدایت میں سے، والفرقان اور وہ چیزیں جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر، جو بھی شخص تم میں سے اس مہینے کو پائے، فلیصم تو وہ روزہ رکھ لے، ومن کان مریضا اور جو شخص بیمار ہو، او علی سفر یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر تو وہ گنتی کے اتنے دن دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ مشکلات نہیں چاہتا ہے، ولتکملوا العدۃ اور تاکہ تم گنتی کے ان دنوں کو پورا کر لو، ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو اس چیز پر کہ اللہ نے تم کو راہ دکھلائی، ولعلکم تشکرون اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، یہاں پر قرآن کے اندر جیسا کہ کل ظہر پہ پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رمضان کی تعریف اللہ نے یہاں پر کی کیا کہہ کر، الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کو جو عظمتیں ملیں تو اس وجہ سے کہ اس کے اندر قرآن کریم اتارا گیا، الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے رمضان کا تعارف کرایا تو کیوں؟ فرمایا کہ رمضان کی عظمتوں کا راز وہ اس میں ہے کہ اس میں قرآن کریم کو اتارا گیا، اور قرآن یہ انسانیت کو راستہ دکھلانے والا، ھدی للناس وبینات اور اس کے اندر واضح ترین نشانیاں موجود ہیں ہدایت کی، والفرقان اور ان چیزوں کی جو حق و باطل کے درمیان واضح ترین امتیاز کرنے والی ہیں۔ آگے حکم آیا من کان مریضا او علی سفر، جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو بعد میں اس کی قضا کر لے۔ دیکھیں یہاں پر اب یہ نہیں آیا کہ وہ علی الذین یطیقون جیسے کہ پیچھے آیا تھا، معلوم ہوا کہ طاقتور سے جو رخصت تھی وہ ختم کر دی گئی۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا، اللہ تم پر مشکلات نہیں چاہتا، تم کو رات کے روزے کا کوئی حکم نہیں دیا گیا، اور تم گنتی کے ان دنوں کو جو کہ اب صرف 27 دن رہ گئے اس سال، ان کو پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اللہ نے تم کو سیدھی راہ دکھلائی اور تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ تو میں نزدیک ہوتا ہوں، اجیب دعوت الداعی میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں، اذا دعانی جب وہ مجھ سے مانگتے ہیں، فلیستجیبوا لی سو وہ انہیں چاہیے کہ میری پکار پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لے آئیں، لعلہم یرشدون تاکہ وہ نیک بن جائیں۔ بعض علماء نے اوپر آیت کے بارے میں کہا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کہ یہاں سے عید الفطر میں جو آپ تکبیر تشریق کہتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے کہ رمضان کے روزے پورے ہو گئے، اب تم اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی بیان کرو، جو عید الفطر کے دن آپ تکبیر تشریق کہتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب رمضان کی نسبت میں ایک اور چیز کہی جا رہی ہے، اجیب دعوت الداعی اذا سالک عبادی عنی فانی قریب، وہ کیا کہ رمضان کا مہینہ ہے تو دعاؤں کی قبولیت کا خاص وقت ہے، خاص مہینہ ہے، اس میں سحری کے وقت، افطاری کے وقت، دن میں ہر وقت دعائیں کرو کہ رمضان میں اور قبولیت دعا میں باہمی ملازمت موجود ہے، تلازم موجود ہے۔ رمضان کے اندر دعائیں بہت زیادہ سنی جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے کہ ہمارا رب نزدیک یا دور؟ اگر نزدیک ہو تو ہم آہستہ سے پکاریں، دور ہو تو ہم اس کو پھر زور سے پکاریں۔ اس پر یہ آیت اتری کہ میرے بندے جب مجھ سے مانگتے ہیں تو میں ہمیشہ قریب ہی ہوتا ہوں، مجھے زور زور سے پکارنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اجیب دعوت الدعا، بس صرف ایک ہی فرق ہے کہ دعاؤں کو پڑھنا نہیں چاہیے بلکہ دعاؤں کو مانگنا چاہیے۔ آج ہمارا امام صاحب دعا بیچارہ پڑھتا ہے یا مانگتا ہے، مقتدی پیچھے سے آمین کہتے ہیں، حالانکہ دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے، آمین کہیے شوق سے، لیکن یہ کہ دعا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے اپنی حاجات مانگی جائیں گڑ گڑا کر، شرمندگی کے ساتھ اور ندامت کے ساتھ، تب وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ جب دعائیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں تو اللہ سے گڑ گڑا کے مانگی جانی چاہیے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، ایک اور حکم حلال کر دیا گیا تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی عورتوں سے جمع کرنا۔ ابتداءً
جب روزے فرض ہوئے تو اس وقت یہ حکم تھا کہ آپ کو راتوں کو بھی کچھ کھانا پینا نہیں. روزہ شروع ہوا، شام تک آپ نے روزہ رکھا، شام کو آپ نے افطاری کی، جب تک آپ جاگے ہوئے تو آپ کھاتے پیتے ہیں، کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. لیکن جو ہی آپ کو آنکھ لگ گئی، آنکھ لگنے کے بعد گویا کہ کھانا پینا ختم، اب آپ کے لیے نیا روزہ سٹارٹ ہو گیا. حضرت قیس بن سرمہ بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، دن بھر کھیتی باڑی کر رہے تھے، تھک گئے، تھک ہار کر شام کو گھر پہنچے. بیوی سے کہا کچھ کھانے کے لیے دو، بیوی نے کہا کچھ کھانے کے لیے تو ہے نہیں. اچھا البتہ آپ ایسا کرو، انتظار کرو، میں ہمسایوں سے کچھ مانگ کے لاتی ہوں. تو وہ ہمسایوں کی طرف گئے تاکہ وہاں سے کچھ آٹا واٹا ادھار لائیں. جب تک وہ وہاں سے واپس آئے، قیس بن سرمہ تھکے ہوئے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی اور اسی طریقے سے ان کا نیا روزہ سٹارٹ ہو گیا. اب جب نیا روزہ سٹارٹ ہو گیا، رات کو سوئے، کسی طریقے سے رات گزاری، اگلے دن دوپہر کو یہ بے ہوش ہو گئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی گئی. اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری جس میں کہ باضابطہ طور پر مسلمانوں کو سحری تک اب کھانے پینے کی، صبح صادق تک کھانے پینے کی اجازت دی گئی. ایسے ہی یہ حکم تھا کہ رات میں جب آپ کا نیا روزہ سٹارٹ ہو گیا تو اب اپنی بیوی سے جمع نہیں کر سکتے ہو، بیوی سے جمع کرنا اب منع ہو گیا. اس پر بھی بہت سارے لوگوں نے رات میں اپنی بیویوں سے جمع کر لیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی، یا رسول اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی، اب کیا کیا جائے، ہمارا تو روزہ ہی ٹوٹ گیا. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سہولت اتاری کہ رات کے لیے اب تمہارا روزہ نہیں، اب تمہارے روزے کی جو ابتدا ہوگی وہ صبح صادق سے ہوگی. رات کو تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو. احل لکم لیلۃ الصیام، رمضان کی راتوں میں حلال کر دیا گیا. الرفث، جمع کرنا تمہارے لیے اپنی عورتوں سے. ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس اور پردہ ہیں اور تم ان کے لیے لباس اور پردہ ہو. انسان کے جسم سے اس کے لباس سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز واقف نہیں ہوتی ہے. انسان کا سب سے بڑا ہمراز اس کا لباس ہوتا ہے جو ہر وقت اس کے جسم سے متصل ہوتا ہے. قرآن کریم نے یہاں پر میاں بیوی کو ایک دوسرے کے لیے لباس قرار دیا، یعنی کہ میاں کو شوہر کو بیوی کے رازوں کی پاسداری کرنی چاہیے اور بیوی کو شوہر کے راز رکھنے چاہیے. یہ ایک دوسرے کے راز کسی دوسرے سے شیئر نہیں کرنی چاہیے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علیم اللہ انکم کنتم تختارون انفسکم، اللہ کو معلوم تھا کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. جان اللہ کی امانت ہے، تو اس کو خلاف شریعت استعمال کیا جائے تو یہ ایک قسم کی خیانت ہے. اسی کو اللہ نے کہا کہ تم اپنی جانوں کے ساتھ خیانت کر رہے تھے. فتاب علیکم، اللہ نے تمہاری طرف توجہ دی. وعفا عنکم، اور تم کو معاف کر دیا. فالآن باشروہن، اب تم ان سے بے حجابانہ مل سکتے ہو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تلاشو جو کچھ اللہ نے تمہارے لکھ دیا. یعنی جانوروں کی طرح تمہاری شہوت رانی کا مقصد صرف جمع کا مقصد صرف شہوت رانی نہیں ہونی چاہیے جانوروں کی طرح، بلکہ باضابطہ طور پر تمہاری جمع کا مقصد طلب نسل ہونا چاہیے، تمہاری نسلوں میں اضافہ ہو، یہ مقصد ہونا چاہیے. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، جانوروں کی طرف صرف شہوت رانی تمہاری جمع کا مقصود، مباشرت کا مقصود نہیں ہونا چاہیے. وکلوا واشربوا، اب کھاؤ بھی اور پیو بھی. حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تاکہ سفید دھاگا جدا نہ ہو جائے کالے دھاگے سے صبح کے. یہ تو لفظی ترجمہ ہے، لیکن حقیقی ترجمہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ صبح صادق صبح کاذب سے ممتاز نہ ہو جائے. صبح صادق صبح کاذب سے ممتاز نہ ہو جائے. اس آیت سے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے محض عربی زبان کا سمجھنا کافی نہیں، بلکہ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تشریحات و تفسیر کو پیش نظر رکھنا، سامنے رکھنا انتہائی ضروری ہے. جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی تھے، غالباً حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ کیا کہ 2 دھاگے سرہانے پہ رکھے، ایک کالا اور ایک سفید، اور سحری کھاتے گئے اور ان کو دیکھتے گئے کہ جب تک ان دونوں کے درمیان مجھے فرق محسوس نہ ہو جائے تب تک میں کھاتا رہوں گا، پیتا رہوں گا، چاہے 8 بج جائیں یا 9 بج جائیں. وہ کھاتے رہے. تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز کا تذکرہ کیا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آگے بھی غور کرنا تھا، من الفجر، یہاں پر کالا دھاگا اور سفید دھاگا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کیا مراد ہے؟
صبح صادق اور صبح کاذب کے درمیان فرق نہ ہو جائے، یعنی صبح صادق طلوع نہ ہو جائے جس وقت کہ ہم اذان دیتے ہیں تب تک تم کھاتے اور پیتے رہو۔ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ پہلے زمانے کے اندر جب علم کا فقدان تھا اور لوگ صرف قرآن کے ترجمے کو پڑھتے تھے تو وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے کہ سفید دھاگا اور کالا دھاگا سرانے رکھا کرتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے اور کھاتے رہتے تھے۔ واللہ عالم۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، ایک اور حکم آیا اعتکاف کے متعلق، اور تم ان سے مباشرت نہ کرو، جمع نہ کرو عورتوں سے، درا حال ہے کہ تم مسجدوں کے اندر معتکف ہو۔ یعنی حالت اعتکاف کے اندر انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورت سے کسی بھی قسم کا بوس و کنار کرے، عورت کو چھوئے، عورت کو ہاتھ لگائے، عورت سے جمع کرے، خواہ اپنی بیوی کیوں نہ ہو۔ اس صورت میں فقہاء نے لکھا کہ اعتکاف فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، حالت اعتکاف میں صرف بیوی سے ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت صفیہ نے آ کر آپ سے ملاقات کی تھی اور واپس چلی گئی تھی۔ عورت سے ملاقات کے ذریعے سے انسان کا اعتکاف فاسد نہیں ہوتا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ جو چیزیں آپ کو بتلا دی گئی، حالت اعتکاف میں جمع نہ کرنا، رمضان کی حالت میں جمع نہ کرنا، رمضان کی حالت میں کھانا اور پینا نہیں، تلک حدود اللہ، روزے کی حالت میں یہ چیزیں نہیں کرنا، یہ سب کے سب اللہ کے حدود ہیں، اللہ کی باؤنڈریز ہیں، اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، فلا تقربوها، ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اسی وجہ سے علماء نے یہاں پر مسئلہ مستنبط کیا کہ جس طریقے سے گناہ حرام ہے، اسی طریقے سے وہ کام بھی حرام ہے جو گناہ کی طرف لے جائیں، صدن للذرائع جسے کہتے، جو کام گناہ کا باعث بنے اس کام سے بھی بچنا چاہیے۔ کذالک یبین اللہ آیات للناس، اسی طریقے سے اللہ اپنی آیات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تقوی اور پرہیزگار بن جائیں، تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں۔ ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور نہ کھاؤ تم اپنا مال آپس میں ناحق طور پر، آپس میں سے ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر نہ کھاؤ۔ وتدلوا بها الی الحکام، اور نہ اس مال کو حاکموں تک پہنچاؤ رشوت کے طور پر، لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تاکہ تم کھا جاؤ لوگوں کے مال کا ایک حصہ، بالاثم، ظلم کے ساتھ، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی انسان کسی کا مال ہڑپ کر لیتا ہے، قرآن کریم نے عبادات کی بحث کے ساتھ یہاں پر مال کی بحث کو کیوں چھیڑا؟ پھر وہی بات، عبادت میں حلاوت کو چاہتے ہو، عبادت میں لذت کو چاہتے ہو، عبادت میں صداقت کو چاہتے ہو، عبادت میں استقامت چاہتے ہو، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان حرام خوری سے بچ جائے۔ جو شخص حرام کھائے گا اللہ اس کو قرآن کو ہاتھ نہیں لگانے دے گا، اللہ اس کو عبادتوں کی لذتوں کو چھین لے گا، اسے تراویح میں دل نہیں لگے گا، نمازوں میں دل نہیں لگے گا، مسجد سے اس کا دل اجاٹ ہو جائے گا، علماء کی محفلیں اسے یوں محسوس ہوگی جیسے دشمن پر کسی بارڈر کی فوج موجود ہو۔ یہ چکیں لوگ تیتے اگر تم تو دہس دیو نا رپی ساس اور ونیو کی بہو درس قرآن ہیکن نہ بہت، کیوں؟ اللہ نے ان کے دلوں کو سیاہ کر دیا، سخت کر دیا، ان کے دل قرآن سے اجاٹ ہو گئے، قرآن سے متنفر ہو گئے، وہ بدکتے ہیں قرآن کریم کے نام کو سن کر۔ لتأکلوا فریقا من اموال الناس، دوسرا حکم تدلوا بها الی الحکام، مال حاکموں کو مت دو، ان تک مت پہنچاؤ رشوت کے طور پر۔ پھر کیا کرو کہ رشوت دے کر کسی کا حق دباؤ اور کسی کے مال کا کچھ حصہ کھا جاؤ۔ لتأکلوا فریقا من اموال الناس، کہ جو لوگ رشوت دے کر ملازمتیں حاصل کرتے ہیں، دوسروں کا حق ہڑپ کرتے ہیں، یہ گناہ ہے، سراسر ناجائز ہے۔ لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم، ظلم کر کے، وانتم تعلمون، جان بوجھ کر ٹھیکے حاصل کرتے ہیں رشوت دے کر، ناجائز اور حرام۔ بھئی جو حق جس کا ہے وہ اس کا حق اس کو دو، جو اللہ نے تمہارے حق میں رکھا ہوگا تمہیں مل جائے گا، لیکن رشوتیں دے دے کر دوسروں کے حق ہڑپنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ یسألونک عن الاہلہ، پھر عبادتوں میں لطف کہاں سے آئے گا؟ یسألونک عن الاہلہ، وہ پوچھتے ہیں، دریافت کرتے ہیں آپ سے چاند کے بارے میں، کہ چاند کا مسئلہ ہے، یہ چاند کیوں طلوع ہوتا ہے؟ تو آپ ان کو جواب دیجئے، قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ یہ چاند جو ہے لوگوں کے لیے اوقات جاننے اور حج کے ایام کو پہچاننے کا ذریعہ ہے، کیونکہ مہینہ 28 دن باضابطہ طور پر چاند نکلتا ہے،
29वें और 30वें दिन, اور کبھی صرف 29ویں دن، کبھی 2 رات، کبھی 1 رات چھپا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اہل عرب اور عرب کی ساری تاریخ مہینوں کی کس سے چلتی تھی؟ وہ چاند کے ذریعے سے چلتی تھی۔ قرآن کریم نے کہا یہ جو آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے لیے اوقات کے جاننے کا اور حج کے ایام کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ، عرب کی عجیب سوچ تھی، احرام باندھ کر نکلے تو اب واپس گھر میں داخل نہیں ہونا، بھائی راستہ بند ہے، نہیں گھر میں داخل نہیں ہونا ہے، بھائی ڈاکو آگے نہیں گھر میں داخل نہیں، بھائی جنگ آگے نہیں گھر میں داخل نہیں ہونا۔ اب اگر گھر میں داخل ہونا پڑے گا تو دروازے کے راستے سے داخل نہیں ہوں گے، بلکہ گھر کے پیچھے سے دیوار میں نقب لگا کر پھر داخل ہوا کرتے تھے، اور اس کو نیکی سمجھا کرتے تھے۔ قرآن کریم نے کہا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، یہ کوئی نیکی نہیں کہ تم گھروں میں آؤ ان کی پشتوں کی جانب سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ تم تقوی، نیکی یہ ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرے، اللہ سے ڈرے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور آؤ تم گھروں میں ان کے دروازوں کے راستے سے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حکم نمبر 5 یا 6 مان کے چلے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور لڑیے آپ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تمہارے ساتھ لڑتے ہیں، وَلَا تَعْتَدُوا، حد تجاوزی نہ کرنا کہ بچوں کو قتل کرو بنو اسرائیل کی طرح، یہودیوں کی طرح، اور عورتوں کو قتل کرو، بوڑھوں اور مظلوموں کو قتل کرو، عبادت گزاروں کو قتل کرو، لا تعتدوا، حد تجاوزی جنگ کے اندر نہیں کرنا، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ حد تجاوزی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وقتلوہم، میدان جنگ میں ہو تو کیا دشمن پر رحم کیا جائے گا؟ نہیں، اس صورت میں وہ تم کو ختم کر دے گا۔ میدان جنگ کے اندر حکم یہ ہے کہ تم قتل کرو اس دشمن کو، حیث ثقفتموہم، جہاں پر وہ تمہیں ملیں، واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور جس طریقے سے انہوں نے تم کو نکالا اسی طریقے سے تم بھی ان کو نکالو، والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ انگیزی یہ قتل سے بھی شدید جرم ہے۔ دیکھیں یہ تو جنگ کی حالت میں حکم ہے۔ آج کل ہندوستان کی میڈیا چینلز پر، ٹی وی اور اخبارات میں اسلام پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور یوں کہا جاتا ہے کہ قرآن میں ہندوؤں کے قتل عام کا حکم دیا، غلط ہے۔ یہ تو میدان جنگ کے بارے میں آیت ہے، اس میدان جنگ کی آیت کو تم عام امن کی حالت پر فٹ کرو، اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی معاہد کو قتل کیا، جس شخص نے کسی ذمہ کو قتل کیا، یعنی تمہارے ساتھ رہنے والے کسی ایسے شخص کو قتل کیا، دارالاسلام کے اندر رہنے والے کسی ایسے شخص کو قتل کیا جو ٹیکس دے کر رہتا تھا وہاں پر باضابطہ طور پر، اور تم نے اس کو قتل کیا، کل قیامت کے دن میں اس ذمہ کی طرف سے، اس غیر مسلم کی طرف سے، میں محمد رسول اللہ باضابطہ طور پر اس کی طرف سے وکیل بن کر مسلمان کے خلاف لڑوں گا۔ اور باضابطہ طور پر یہ حکم ہے کہ اگر کسی اسلامی سلطنت کے اندر، اسلامی ملک کے اندر، فقہائے حنفیہ نے اس مسئلے کو بیان کیا، اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرتا ہے تو قصاصاً واپس مسلمان کو بھی قتل کیا جائے گا۔ تو جنگ کے حالت کو عام حالتوں پر قیاس کر کے یوں کہنا کہ قرآن کے اندر غیر مسلموں کے قتل کا حکم دیا ہے، یہ ان کی جہالت کی اور ان کی نادانی کی اور ان کے قرآن سے بے خبر ہونے کی دلیل ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ انگیزی قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ ولا تقاتلوہم عند المسجد الحرام، اور تم ان کے ساتھ نہ لڑو مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فیہ، جب تک کہ وہ تم سے نہ لڑیں، چونکہ حرم محترم ہے، خانہ کعبہ محترم ہے، مکہ حرم ہے، وہاں پر قتال نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر وہ تم پر ہتھیار اٹھاتے ہیں تو پھر تم بھی ان کے ساتھ لڑ سکتے ہو۔ فإن قاتلوکم، پس اگر وہ تمہارے ساتھ قتال کریں، فاقتلوہم، تو تم بھی ان کو قتل کرو، جیسا کہ فتح مکہ کے دن ہوا ابھی اس رمضان کو۔ کذالک جزاء الکافرین، سن 8 ہجری میں، کذالک جزاء الکافرین، اسی طریقے سے کافروں کی سزا ہے۔ فإن انتہوا فإن اللہ غفور رحیم، پس اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ وقاتلوہم، اور تم ان کے ساتھ لڑتے رہو، حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین للہ، اور دین خالصتاً اللہ ہی کا ہو جائے۔ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین، پس اگر وہ باز آ جائیں تو کوئی زیادتی نہیں ہوگی مگر صرف ظالموں پر۔ الشہر الحرام بشہر الحرام، دیکھیں یہاں پر 2 چیزیں عرب کے اندر تھی، مکہ حرم تھا، اس حرم شہر کے اندر کوئی لڑتا نہیں تھا، اصول نمبر 1۔ دویم اصول، 4 مہینے ایسے تھے جن میں اہل عرب لڑائی نہیں کیا کرتے تھے، گویا کہ ان کے لیے ہمارے زمانے کی اصطلاحات کے مطابق کہیں تو یہ ایک سیز فائر ٹائم ہوا کرتا تھا ان کے اندر، جس میں کوئی بھی جنگ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اس میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب،
ان کو وہ اشہر حرم کہا کرتے تھے. کس رہت؟ ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. یہ ان کا سیز فائر ٹائم تھا. اس میں قسم قسم کی ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں ہوا کرتی تھی. اب مسلمانوں کو کہا گیا کہ حرم محترم کے اندر اگر دشمن تم پر حملہ کرے تو کیا تم گاجر مولی کی طرح اور برمیوں کی طرح کرتے رہو گے یا اپنا دفاع کرو گے؟ قرآن نے کہا نہیں، دفاع کرو اپنا، چاہے وہ خانہ کعبہ کے سامنے کیوں نہ ہو. وہاں پر اگر مشرک تم پر حملہ کرتے ہیں تم ان پر واپس اٹیک کرو. ان 4 مہینوں کے اندر جو سیز فائر ٹائم تھا جس میں جنگ نہیں ہوا کرتی تھی اور جن کو محترم مہینہ کہا کرتے تھے، اگر اس مہینوں میں دشمن تم پر حملہ کرے تو کیا تم گاجر مولی کی طرح کٹتے رہو گے اور اپنا دفاع نہیں کرو گے یا اپنا دفاع کرو گے؟ قرآن نے کہا نہیں، اپنا دفاع کرنا ہی پڑے گا. اور اس وقت جب انہوں نے ان مہینوں کی حرمت کا، عظمت کا پاس و لحاظ نہیں رکھا تو تم کو بھی پھر اس کی حرمت اور عظمت کا پاس و لحاظ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے اسی مضمون کو کہا الشہر الحرام. بظاہر آیت مشکل ہے لیکن جو تشریح میں نے آپ کے سامنے کر دی اس کے بعد آسان ہو جانی چاہیے. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے، یعنی اگر وہ اس مہینے کی حرمت کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں تو تم بھی رکھو گے. اور ادب و حرمت کا پاس و لحاظ والحرمات قصاص، اور ادب و حرمت کا پاس لحاظ رکھنے میں برابری ہے، پاس و لحاظ رکھنے میں برابری ہے. ادھر سے اگر اس کا پاس و لحاظ رکھا جاتا ہے تو تم بھی رکھو گے، اگر وہ نہیں رکھتے تو تم بھی نہیں رکھو گے. قصاص کی معنی برابری. فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم. پس اگر ان مہینوں میں تم پر کوئی ان کافروں میں سے زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تو تم زیادتی کرنے والے پر زیادتی کرو جیسا کہ اس نے تم پر زیادتی کی، جتنی کہ اس نے تم پر زیادتی کی. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان جاؤ کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے. جنگ نام ہے مالیات کیا. جس قوم کی معیشت کمزور ہوتی ہے وہ جنگ نہیں لڑتی. جنگ نام ہے نفسیات کا. جس قوم کی نفسیات کمزور ہوتی ہیں وہ کبھی جنگ نہیں لڑ سکتی. جو لوگ امن کا راگ الاپتے رہتے ہیں وہ آخرکار دنیا کے اندر سے غلام بن کے رہتے ہیں. امن ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو آپ کے ساتھ امن کے خواہش مند ہوں. لیکن اس موجودہ دنیا میں جس وقت کی ساری دنیا درندہ بن چکی ہے، اگر آپ امن کا راگ الاپتے ہیں تو اس صورت کے اندر آپ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے دنیا کے اندر. آپ کو دشمن کے ساتھ دشمنی کے ساتھ پیش آنا ہوگا اگر دنیا میں جینا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین باضابطہ جہاد کیا کرتے تھے اور جہاد سے فارغ ہو کر کہنے لگے اب ہماری کھیتی باڑیاں اور باغات چونکہ ویران ہو چکے ہیں، کچھ ٹائم جو ہم اب اپنے باغات کو بھی اور کھیتیوں کو بھی دیں گے، یعنی بالفاظ دیگر جہاد سے وقفہ لیں گے. اس پر اللہ کچھ ٹائم کے لیے ہم جہاد نہیں کریں گے. اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر تم اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرو گے تو جہاد کیسے ہوگا؟ اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرو گے تو گھوڑے کہاں سے خریدے جائیں گے، ہتھیار کہاں سے خریدے جائیں گے؟ اور تم جہاد نہیں کرو گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دشمن تم پر مسلط ہو کر تم کو صفائی ہستی سے مٹا دے گا. تو جنگ نام ہے کس کا؟ مال خرچ کرنے کا. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو تاکہ ہتھیار اور ساز و سامان خریدے جا سکیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، نیکی کرو، اللہ تبارک و تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یہ حکم نمبر 8 ہے تقریباً. اور حج اور عمرے کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو. اس سے علماء نے مسئلہ نکالا حج اور عمرہ اگر آپ پر فرض بھی نہیں ہے، مثال آپ نے عمرہ کیا اور عمرہ کرنا سنت ہے، نفل ہے، جب آپ نے شروع کر دیا تو اب آپ پر واجب ہے اس کو پورا کرنا. نفل عبادت آپ نے شروع کی، نفل اللہ اکبر 2 نفل پڑھنے کے لیے، اب آپ پر واجب ہے اس کو پورا کرنا. حج آپ نے فرض کر رکھا ہے، اب آپ نفل کر رہے ہو تو جو ہی آپ نے حج نفل شروع کیا تو آپ پر واجب ہو جائے گا اب اس کو پورا کرنا. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ، حج کو پورا کرو اور عمرے کو پورا کرو اللہ کے لیے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، 3-4 مسائل ہیں، گفتگو ختم ہونے جا رہی ہے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اگر تم روک دیے جاؤ، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو بھی قربانی کا جانور تمہیں میسر ہو تم اس کو اللہ کے راستے میں پیش کرو. ہوتا کیا تھا کہ لوگ حج کے لیے نکلے، راستے میں جنگ ہو رہی ہے، بیمار ہو گئے، بیماری پھیل گئی، یا آج کل کے زمانے میں کسی بھی قسم کی ویزا کی مشکلات آ گئی، پاسپورٹ کی مشکلات آ گئی، پاسپورٹ گم ہو گیا، ویزا نہیں ملا وغیرہ وغیرہ. تو اس صورت میں تم کیا کرو گے؟ اس زمانے میں چونکہ جانور ساتھ لے جایا کرتے تھے باضابطہ طور پر تاکہ حرم محترم میں اس کو ذبح کیا جائے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اس جانور کو جو تمہارے پاس موجود ہے اس کو تم ایسا کرو کہ کسی آدمی کے ہاتھ اس کو حرم بھیج دو،
اور اس کے ساتھ ایک ٹائم فکس کر دو کہ فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک تم کو اسے حرم میں پہنچانا ہے اور اس کو وہاں پر ذبح کرنا ہے، اس تاریخ تک تم احرام نہیں کھولو گے، اس تاریخ تک تم احرامی میں رہو گے، اور اس تاریخ کو جس تاریخ میں کہ تمہارا جانور ذبح ہو جائے اس تاریخ میں تو آ کر تم احرام کھول سکتے ہو۔ اب واپس آ جاؤ اور اگلے سال تم اس حج کی اب قضا کر لینا، عمرے کی قضا کر لینا۔ فمستیسر من الہدی، تو جو بھی ہدی کا جانور، قربانی کا جانور میسر ہے اس کو پیش کرو۔ ولا تحلقوا رؤوسکم، اور نہ منڈواؤ اپنے سروں کو، حتی یبلغ الہدی محلہ، جب تک کہ وہ قربانی کا جانور، حج کا جانور اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، اور ٹھکانہ اس کا کہاں پر ہے؟ حرم۔ کہاں پر؟ حرم، یہاں پر نہیں۔ فمن کان منکم مریضا او بہ اذی من رأسی، ایک دوسرا مسئلہ، آپ عمرے میں جا رہے ہیں، آپ حج میں جا رہے ہیں، سر میں اتنی جوئیں پڑ گئیں کہنے کی کوئی حد نہیں، اتنی کھجلی لگ گئی، دانے نکل گئے کہ کہنے کی کوئی حد نہیں، اور ڈاکٹر نے بولا کہ آپ اپنے بالوں کو منڈوا لو، ایسی صورت میں کیا آپ اپنے بالوں کو منڈوا سکتے ہیں؟ حالانکہ عام حالات کے اندر آپ نے بارہا یہ سنا ہوگا کہ عمرے کی حالت میں، احرام کی حالت میں آپ کے سر سے ایک بال بھی، جسم سے ایک بال بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہاں اجازت ہے، ایسی حالت میں جب مجبوری ہو تم اپنے سروں کو منڈوا سکتے ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو دم دینا پڑے گا، آپ کو فدیہ دینا پڑے گا۔ فدیہ کیا؟ قرآن کریم اس کو کہہ رہا ہے فمن کان منکم مریضا، سو جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او بہ اذی من رأسہ، یا اس کے سر میں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہو، تو یہاں پر اس کی جزا محذوف نکلے گی، تو وہ بال منڈوا لے۔ ففدیۃ من صیام، اور اس کے بعد وہ فدیہ ادا کرے روزوں کے ذریعے سے، یا صدقے کے ذریعے سے، یا قربانی کے ذریعے سے۔ حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، اگر روزے رکھنے تو 3 روزے رکھنے، کہتا روش تھا نیچھو قرآن اس محمد کہتی۔ دیکھیں حدیث قرآن کی تشریح کیسے کرتی، یہاں قرآن میں کہا مطلقاً روزے رکھو، کتنے روزے رکھنے ہیں؟ اب روایت میں آئے گا 3 روزے، یا آپ کو صدقہ دینا، اب کتنا صدقہ دینا ہے؟ قرآن مجمل ہے، حدیث اس کی تشریح کرے گی۔ کعب ابن عجرہ کی روایت ہے کہ کم سے کم آپ کو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، اور 6 مسکینوں کو جو کھانا کھلایا جاتا تھا 6 صدقہ فطر کے بقدر، یعنی 1.25 کلو گیہوں، یا اس کی قیمت 60 روپے۔ لیکن اس 60 روپے میں کیا آج آپ کسی غریب کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں؟ نہیں، اس لیے علماء نے کہا کہ 2 وقت کے کھانے کی جو ہوٹل کی قیمت ہو وہ دے دو، مثلا 200 روپے دے دو۔ او صدقۃ او نسک، یا پھر کیا کیجئے آپ؟ قربانی کیجئے، قربانی یعنی بکری، یعنی سر کے بال منڈوا لیجئے، پھر اس کے بعد آپ کو روزے رکھنے ہیں 3، یا آپ کو 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، یا آپ کو قربانی کرنی ہے۔ اور قربانی کے بارے میں کہا گیا کم سے کم اقل درجہ کیا ہے؟ بکری ذبح کرنی ہے، اور اگر گائے کر لو تو بدرجہ بہتر، اونٹ کر لو تو اس سے بھی زیادہ ثواب۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اب کیا ہو گیا کہ آپ حج میں نہیں جا سکے، دشمن کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی، اب آپ اطمینان کی حالت میں آ گئے اور حالات ٹھیک ہو گئے، ویزا آپ کو مل گیا، بیماری آپ کی ختم ہو گئی، ہسپتال سے آپ کو ڈسچارج کر دیا گیا، اب آپ عمرے کے لیے چل پڑے۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب آپ اطمینان کی حالت میں پہنچے یا حج کے لیے آپ چل پڑے۔ فَمَن تَمَتَّعَ، اب جب آپ حج کے لیے چل پڑے اور آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے، یہاں آپ حج کو 3 طریقے سے انجام دے سکتے ہیں۔ نیت تو پہلے کرنی ہوتی ہے، اگر آپ صرف تنہا حج کو ادا کرتے ہیں اور صرف حج ہی کا آپ نے احرام باندھا ہے، عمرے کی آپ کو دور دور تک کوئی نیت نہیں، تو اس حج افراد بولتے ہیں، ایسے شخص پر کوئی بھی قربانی کرنا ضروری نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے حج کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی کر لیا، نہ ہندوستان پر چھس امت 5 لچھ خرچائت ون کیا کرے اتنا جین دہن بیت، چلو عمرہ کر لیتا ہوں۔ اگر آپ حج کے ساتھ عمرہ بھی کرتے ہیں تو اس کے 2 آپشن ہیں، یا تو آپ نے عمرہ اور حج ایک ہی احرام کے ساتھ کیا تو اس کو حج قران بولتے ہیں، اگر دن تھوڑے ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ حج قران ہی کر لینا چاہیے اگر 1-2 دن بیچ میں ہوں۔ لیکن اگر آپ نے الگ الگ احرام باندھا، آپ مثال ذیقعدہ کی یا حج سے 20 دن پہلے یہاں سے نکلے، 20 دن تک کا آپ احرام باندھ کے رکھیں گے، آپ یہاں سے عمرہ کا احرام باندھ کر گئے اور آپ نے عمرہ کیا، پھر آپ نے احرام کھول دیا اور پھر اس کے بعد آپ نے حج کیا، تو اس کو حج تمتع بولتے ہیں۔ اگر الگ الگ احرام سے حج اور عمرہ کیا جائے تو حج تمتع، اگر ایک ہی احرام سے حج کیا جائے اور عمرہ کیا جائے تو حج قران بولتے ہیں، صرف حج کیا جائے عمرہ نہ کیا جائے تو حج افراد بولتے ہیں اسے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو حج قران کرنے والے کے لیے اور حج تمتع کرنے والے کے لیے، یعنی جو بھی شخص حج کے ساتھ عمرہ بھی کرے اس کے لیے لازم یہ ہے کہ وہاں پر قربانی کرے۔ کیا لازم ہے؟
नुसुक पेश करे। उसी को कुरान कह रहा है फमन तमत्ता बिल उम्रती इलल हज, जो भी शख्स फ़ायदा उठाए उम्रे के साथ हज का भी, फमस्तयसर मिनल हदी, तो जो भी हदी का जानवर उसको मयस्सर हो वो उसको पेश करे। फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज, अब मेरे पास पैसे तो है नहीं, कुर्बानी का जानवर कहाँ से खरीदूँ? अल्लाह ने उसका भी ऑप्शन बता दिया कि 10 ज़िलहिज्जा से पहले पहले यानी 9 तारीख तक आपको 3 रोज़े रखने, 9 तारीख तक आपको 3 रोज़े रखने हैं और 10 रोज़े आपको पूरे रखने हैं। 7 रोज़े आप हज से फारिग होने के बाद रखोगे तो उस सूरत में आपको कुर्बानी करने की कोई ज़रूरत नहीं। फमन लम यजिद फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज, बस जिस शख्स पर कुर्बानी, जो शख्स ना पाए कुर्बानी के करने की वसअत व ताकत, फसियामु सलासति अय्यामिन फिल हज, तो वो 3 दिन के रोज़े रखे हज में, वो सबआतिन और 7 इज़ा रजातुम, जब तुम वापस आ जाओ, तिल का अशरतुन कामिला, ये 10 मुकम्मल हो गए। ज़ालिका लिमन लम यकुन अहलु हाज़िरिल मस्जिदिल हराम, ये उस शख्स के लिए है जिसके घर वाले मस्जिद हराम के रहने वाले न हों, चूँकि हरम के रहने वालों के लिए हुक्म यह है कि वो अय्याम हज के अंदर उम्रा नहीं कर सकते। कहता है वह समझ, हरम के रहने वाले यानी जो मक्का के रहने वाले हैं उनके लिए हुक्म है कि अय्याम हज के अंदर वो उम्रा न करें बल्कि सिर्फ हज ही पर इक्तिफा करें, ताकि आलम से आने वाले जो लोग हैं उनको भी मौका मिल सके। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वालमू, और जान जाओ कि अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, अल्लाह सख्त तरीन सज़ा देने वाले हैं। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।